اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہوتا ہے جس میں ہم بنیادی اور اہم مسائل سیکھتے ہیں۔ پچھلے سوموار کو بھی ہم نے قضا نمازوں کا طریقہ، یہ مسائل ہم نے شروع کیے تھے، اور اس میں ہم نے قضا کرنے والوں کی خرابی پڑھا اور سر کچلنے کی سزا، قبر میں آگ کے شعلے، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے، مجبوری میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں، رات کے آخری حصہ میں سونا کیسا، رات دیر تک جاگنا، اور ادا قضا واجب الادا کی تعریف، توبہ کے 3 رکن، سوتے کو نماز کے لیے جگانا واجب ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہو تو اٹھو، حقوق عامہ کے احساس کی حکایت، جلد سے جلد قضا کر دیجیے۔ یہ مسائل ہم نے پڑھے تھے، آج بھی یہی موضوع ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ چھپ کے قضا کیجیے۔ قضا نماز اگر کسی کو ہو گئی ہے تو وہ چھپ کے قضا پڑھے، لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کرے۔ جیسے ہمارے بعض لوگ یہ بڑے فخر سے یہ بتاتے ہیں جی میری آج فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور میں اس کو قضا کر رہا ہوں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے نا بلا شرعی عذر، تو اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عام مسئلہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری کا مسئلہ، کئی لوگ جمعے کے آخری، رمضان کے اندر آخری جمعے میں وہ چند رکعت پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سن لیں کہ رمضان پاک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ بعض جماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں، بعض لوگ بعض جماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں۔ یہ باطل محض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ رمضان کے اندر آخری جمعے میں 2 یا 4 رکعت پڑھ لے قضائے عمری کی نیت سے اور کہے میری ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے۔ یعنی جمعے رمضان کے آخری جمعے میں ظہر عصر کے درمیان 12 رکعت نفل پڑھنے 2 کی نیت سے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ یہ مسئلہ جناب بڑا اہم ہے جی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آخری جمعے میں رمضان کے 4 رکعت پڑھ لیں قضائے عمری کی نیت سے سب ادا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے البتہ کہ 12 رکعت پڑھی جائیں 2 کر کے، اور طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اس کا فائدہ ہوگا قضا نمازیں پھر بھی آپ نے پڑھنی ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ قضا نمازوں کا گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت یا 12 رکعت پڑھنے سے قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، ایسا نہیں۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، عمر بھر کی قضا کا حساب، جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں، خدا نخواستہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اب اس کے دل میں خوف خدا آیا، کسی نے سمجھایا یا اللہ نے خوف ڈالا، اب اسے توفیق ہوئی نمازوں کی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے وہ کہ میں پوری زندگی کی قضا نمازیں پڑھوں، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، ٹھیک ہے جی۔ اور تاریخ بلوغ بھی اگر اس کو معلوم نہیں کہ کب میں بالغ ہوا تھا تو احتیاط یہ ہے کہ عورت 9 سال کی
عمر سے نماز قضا کرنا شروع کرے، حساب لگائے، اور مرد 12 سال کا، کیونکہ کم سے کم عورت جو ہے وہ 9 سال کی بالغ ہوتی ہے اور مرد 12 سال کا۔ تو عورت ہے تو 9 سال کے بعد سے وہ جس وقت اب اس کی عمر ہے، مثلا اب اس کی عمر کسی کی 50 سال ہے، تو عورت اگر ہے تو 9 سال سے 50 سال کے درمیان جو عرصہ بنتا ہے تقریباً 41 سال، یہ اس نے اتنا عرصہ قضا نمازیں کرنی ہیں۔ اور اگر مرد ہے تو 12 سال کے بعد سے، اگر 50 سال کی اس کی عمر ہے اور وہ قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو 12 سال کے بعد سے یعنی 38 سال بنیں گے، 38 سال کی اس نے قضا نمازیں کرنی ہے۔ یہ طریقہ جناب۔ ایک اور اہم مسئلہ جی کہ قضا کرنے میں ترتیب ہے یا نہیں۔ قضاء عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجر کی نمازیں قضا کر لیں، پھر تمام ظہر کی، پھر تمام عصر مغرب عشاء کی۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ فرض نماز کی قضا کرتے جائیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے نا، تو آپ عشاء کے بعد 4 رکعت فرض قضا پڑھ لیں اور 3 وتر بھی پڑھ لیں۔ فجر کے بعد 2 رکعت فرض قضا پڑھ لیں، ظہر کے بعد 4 رکعت فرض قضا، عصر کے بعد 4 رکعت فرض قضا، مغرب کے بعد 3 فرض۔ اتنا عرصہ قضا کرتے رہیں جتنا عرصے نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں۔ یہ طریقہ آسان ہے، سمجھ آ گئی جناب؟ یہ طریقہ آسان ہے۔ قضاء عمری کا طریقہ جناب سن لیں۔ قضا ہر روز کی 20 رکعت بنتی ہیں جی۔ اگر قضا آپ نے پڑھنی ہے تو یہ روز کی 20 رکعت قضا ہوں گی۔ کیسے جناب؟ 2 فرض ہوں گے فجر کے، گنتے جائیں، 4 ہوں گے ظہر کے، 6 ہو گئے، 4 ہوں گے عصر کے، 10، 3 ہوں گے مغرب کے، 13، 4 ہوں گے عشاء کے، 17، اور 3 ہوں گے وتر۔ تو یہ 20 رکعت روزانہ قضا آپ نے کرنی ہے جتنا عرصے کی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اگر نہیں قضا پڑھنی وہ آپ بے شک فجر کے بعد پڑھ لیں، قضا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ عصر کی پڑھنی ہے وہ عصر کے بعد پڑھ لیں۔ ہاں اگر جماعت میں بھی وقت ہے، پہلے آپ آگے جماعت میں ہے ٹائم، پھر آپ چاہیں تو آپ جماعت سے پہلے پڑھ لیں، یا فرض نماز پڑھ کے بعد میں پڑھ لیں قضا۔ فوراً بعد بھی آپ پڑھیں تب بھی جائز ہے، ہر نماز کے ساتھ پہلے بھی پڑھ لیں۔ اگر جماعت میں ٹائم ہے تو آپ بے شک، اگر پہلے وقت ہے آپ اس میں پڑھ لیں، ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد بھی آپ پڑھ لیں، زوال تک۔ فرض ہاں فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل مکروہ ہیں، قضا نماز پڑھنی جائز ہے، قضا نماز منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور جی یہ مسئلہ سن لیں کہ اب نیت آپ نے کیسے کرنی ہے قضا نماز کی۔ مثلاً سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ سب سے پہلے جو میری فجر کی قضا ہوئی ہے نا، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کریں کہ یا اللہ جو سب سے پہلے میری ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی، اب میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ پھر عصر کی ایسے کریں، مغرب عشاء کی ایسے کریں، ہر نماز میں اس طرح نیت کریں۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں بہت زیادہ، وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے۔ اب دیکھیں جی، فقہاء نے آپ کو آسانی بتا دی کہ ایک بندے کے اوپر کافی سالوں کی نمازیں قضا ہیں، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے تھوڑے وقت میں کہ وقت بھی اس کا بچے، اس کے لیے آسان یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر وہ اس طرح نماز پڑھے تو جائز ہے۔ ہر رکوع اور سجدہ میں 3 مرتبہ تسبیحات کے بجائے ایک مرتبہ وہ تسبیح پڑھ لے، یعنی رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے، سجدے میں 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، قضا نماز میں جس کی نمازیں زیادہ ہوں جائز ہے۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا جناب کہ
آپ نے اس وقت شروع کرنی ہے جب پورے رکوع میں جھک جائیں، اور جب عظیم پورا پڑھ لیں پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے رکوع سے۔ سجدے میں بھی اسی طرح جب پورا سجدے میں ناک پیشانی زمین پر رکھ لیں پھر آپ نے تسبیح پڑھنی شروع کرنی ہے، اور پوری تسبیح پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ایک رعایت یہ ہے جی۔ دوسری تخفیف ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ صرف سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے رکوع کر لیں۔ یہ دوسری ہوگی رعایت قضا نماز کے اندر، کیا فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، اس کی جگہ پہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ دو ہو گئی رعایتیں۔ تیسری رعایت، وطر کی تینوں رکعات میں الحمد شریف سورہ فاتحہ یہ دونوں آپ نے ضرور پڑھنی ہے جی۔ وطروں میں یہ رعایت نہیں ہے جو آپ کو بتایا بھی، فرضوں کی دوسری تیسری چوتھی رکعت میں جو رعایت بتائی یہ وطروں کے علاوہ ہے، وطروں میں آپ نے پورا پڑھنا ہے۔ تیسری تخفیف ہے کہ آخری اتحیات میں جو آپ آخری قعدہ بیٹھے اتحیات، اس کے بعد دونوں درودوں اچھا جی اور دعا کی جگہ درود پاک ہے نہ پڑھنا، تو آپ درود کی جگہ پہ اور دعا کی جگہ پہ یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ، اتنا پڑھ کے سلام پھیر دیں قضا نماز میں۔ یہ تیسری ہو گئی رعایت۔ چوتھی یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ لیں۔ وطروں کے اندر، وطروں میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ لیں۔ یہ 4 آپ کو تخفیف بتا دی فقہا نے قضا نمازوں میں تاکہ آپ جلدی ان کو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جی، آگے جناب سنیں جی۔ نماز قصر کی قضا، اگر حالت سفر کی قضا، یعنی سفر میں کسی کی نماز قضا ہو گئی سفر میں، اور اس نے مقیم ہونے کی بعد اگر وہ قضا کرے گا تو 2 رکعت کی قضا کرے گا۔ اسی طرح کسی کی حالت اقامت میں نماز قضا ہو گئی، اب سفر کی حالت میں وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 کی قضا کرے گا، یعنی جب نماز قضا ہوئی تھی اس حالت کا اعتبار ہے۔ سمجھ آگے مسئلہ نہیں ہے؟ سمجھ آگی؟ آگے نا یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ خدا نخواستہ کوئی شخص مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اب کچھ عرصہ وہ مرتد رہا، پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا، تو جتنا عرصہ وہ مرتد رہا ہے اس کی نماز قضا واجب کوئی نہیں، کیونکہ مرتد ہونے کی زمانے میں اس کے اوپر نماز ہے ہی نہیں، نماز ہے مسلمان پہ ہے، تو جب وہ اسلام سے پھر گیا تو اس دوران نمازوں کی جو قضا ہوئی وہ دوبارہ پڑھنی ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی جی سن لیں، بچہ کی پیدائش کے وقت نماز کا حکم کیا ہے جناب؟ نماز دائی جو ہے نا، دائی وہ نماز پڑھے گی اگر اسے پتہ ہے کہ اگر بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور دائی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے نماز پڑھی تو بچے کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو نماز وہ قضا کر دے، بچے کو بچا لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ بھی جی بڑا اہم ہے۔ آپ دیکھیں تو نماز کتنی ضروری ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت بھی ماں پہ نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سن لیں مسئلہ، اگر بچے کا سر باہر آ گیا اور نفاس سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا، ماں کو اندیشہ ہے کہ مجھے جو خون شروع ہوگا بچے کی ولادت کے بعد، جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، جو تقریباً وہ 35 سے 40 دن تک وہ خون عورت کو رہتا ہے، اس دوران اس کے اوپر کوئی نماز وغیرہ روزہ نہیں ہے۔ تو عورت کو پتہ ہے اگر بچہ بھی سر اس کا باہر آیا، اس کو پتہ ہے کہ وقت نماز کا جا رہا ہے، اب نفاس کا خون شروع ہونے سے پہلے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس حالت میں بھی اس کی ماں پہ نماز پڑھنی فرض ہے، نہیں پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی، فوراً وہ نماز پڑھے۔ کسی برتن میں بچے کا سر رکھ کر
جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے نماز پڑھے۔ ہاں اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر بچہ پورا باہر نہ آیا تو میں نے نماز شروع کی تو بچہ فوت ہو جائے گا، اندیشہ ہے، پھر وہ تاخیر کر دے، نفاس کے بعد وہ نماز کی قضا پڑے گی کہ نماز اس نے قضا پھر بعد میں کرنی ہے نفاس کا خور ختم ہونے کے بعد۔ تو اتنی نماز اہم ہے، ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں جناب۔ مریض کو کس وقت نماز معاف ہے جی؟ کتنی بیماری ہو تو نماز معاف ہے، یہ سن لیں۔ ہمارے یہاں تو جناب کسی کو زکام کھانسی ہی ہو جائے یا ہلکا سا بخار تو کہتا ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنی، جی خیر ہے جی میری صحت خراب ہے۔ اتنی بیماری میں نماز معاف نہیں ہوتی، کھانسی زکام یا بخار سے نماز معاف نہیں ہے، یہ مسئلہ سن لیں۔ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار سیریس، یعنی اگر کھڑے ہو کے طاقت نہیں بیٹھ کے پڑھو، نماز کی چھٹی کوئی نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ کے پڑھ لو تب بھی نماز معاف نہیں، اشارے کی طاقت ہے اشارے سے لیٹ کے پڑھو نماز تب بھی فرض ہے۔ ہاں اگر اتنا بیمار ہے بیچارہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور پوری 6 نمازوں کے وقت اس کی یہی کنڈیشن رہی، پھر نماز معاف ہے۔ لیکن اگر اشارے سے بھی طاقت ہے تو نماز تب بھی پڑھنا ہوگی۔ یہاں ہٹے کٹے لوگ جناب نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کتنی اہم ہے، یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مسئلہ اور سن لیں، عمر بھر کی نمازیں دوبارہ پڑھنا، جس کی نمازوں میں نقصان اور کراہت ہو، نماز اس نے پڑھی ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھی، نمازوں کے مسائل اس نے نہیں تھا پتہ، اس کو نماز کے واجبات، فرائض، مستحبات، توڑنے والی چیزیں، مکروہات کیا ہیں، نمازیں اس کی ناقص ہیں، وہ تمام عمر کی نمازیں اگر وہ دوبارہ پڑھے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی خرابی نہیں ہے، نمازیں اس نے صحیح پڑھنی ہے، پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اگر وہ احتیاطاً دوبارہ نمازوں کی قضا کر رہا ہے تو پھر بھی وہ فجر عصر کے بعد وہ نہیں پڑھے گا، اور تمام رکعات پھر اس نے پوری پڑھنی ہے، اور وتر میں قنوت پڑھ کے تیسری کے بعد قاعدہ کرے، پھر ایک اور ملائے کہ 4 ہو جائیں۔ قضا کا لفظ کیا ہے نا کوئی بھول گیا جناب، یہ مسئلہ بھی سن لیں، اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے، فرماتے ہیں ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا دونوں صحیح ہیں، یعنی کوئی بندہ قضا نماز وہ پڑھ رہا تھا، غلطی سے اس نے ادا کا لفظ بول دیا، قضا کا نہیں بولا، تب بھی نماز ہو گئی، یا ادا پڑھ رہا تھا وقت کے اوپر، اس نے غلطی سے قضا کا لفظ بول دیا، تب بھی اس کی نماز ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ یہ مسئلہ بھی جی بڑا اہم ہے، اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ نوافل چھوڑ دے، نوافل کی جگہ پہ قضا نمازیں کرے، یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ جو نمازوں کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں وہ بندہ نفل نہ پڑھے، اس کی جگہ پہ قضا نمازیں وہ ہر نماز کے بعد ساتھ ساتھ قضا نماز پڑھے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ البتہ نماز تراویح اس نے پوری پڑھنی ہے جی، اور 12 رکعات سنت موقدہ اس نے پڑھنی ہے، یہ روزانہ 12 رکعات سنت موقدہ ہیں، یہ نہیں چھوڑنی۔ فجر کی 2 رکعت پہلی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ظہر کی 4 اور 2 موقدہ 8 ہو گئیں، مغرب کی 2 موقدہ 10، عشاء کی بھی 2 موقدہ، یہ 12 رکعت سنت موقدہ یہ نہیں چھوڑنی، یہ اس نے پڑھنی ہے۔ فجر و عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ آ گیا جی۔ نماز فجر تحیت المسجد ہو، تحیت المسجد جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا مستحب ہے بیٹھنے سے پہلے، لیکن فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ تحیت المسجد نہیں پڑھنے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وقت شروع ہو جائے فجر عصر کا تو اس وقت یہ 2 رکعت تحیت المسجد بھی نہ پڑھے جائیں، اور ہر وہ نماز
جو غیر کی وجہ سے لازم ہو، جیسے منت کسی نے مانی، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرے فلاں بیمار کو تو شفا دے دے، تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اب یہ منت کی نماز یہ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طواف کے نوافل، طواف کے بعد جو نفل ہوتے ہیں وہ بھی واجب ہیں، اور ہر وہ نماز جس کو شروع کیا پھر اسے توڑ ڈالا اس کو بھی دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، اگرچہ وہ فجر عصر کی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھنا جائز، نوافل بھی پڑھنے جائز نہیں ہے، منت کی نماز، طواف کے نوافل، اور وہ نماز جس کو شروع کر کے توڑ دیا جائے، ان سب نمازوں کو فجر اور عصر کے بعد یعنی وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سمجھا کہ مسئلہ؟ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں جی، عمر میں جب بھی آپ پڑھیں گی قضا انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گی، مگر طلوع 3 وقت ایسے ہیں جن میں کوئی نماز نہیں ہوتی جی، یہ مسئلہ بھی سن لیں، 3 وقتوں میں کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ قضا، نہ ادا، نہ نفل، نہ فرض۔ کون سے جی؟ طلوع آفتاب کے وقت، یہ تقریباً 15-20 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، یہ تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے کم سے کم، اور پھر غروب آفتاب کا وقت، ان 3 وقتوں میں کوئی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا یہ مسئلہ بھی جی سن لیں، اگر کسی کی ظہر کی 4 سنت رہ گئیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اسے پتہ اگر میں نے یہ 4 سنت پڑھی تو پھر مجھے جماعت نہیں ملے گی، تو مسئلہ ہے نا کہ وہ سنت چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ وہ مل جائے۔ اب اس نے جو پہلی 4 سنتیں تھی ظہر کی، وہ کب اس نے پڑھنی ہے؟ 2 کے بعد یا 2 سے پہلے؟ یہ مسئلہ ہے نا، 2 کے بعد پڑھنی ہے۔ اگر پہلے 4 سنتیں نہیں پڑھی ظہر کی، فرض پڑھے، پھر 2 رکعت پڑھے، بعد میں سنت، پھر وہ 4 پڑھے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح فجر کی سنتیں کسی کی اگر رہ گئی، جماعت کھڑی ہے، اسے پتہ اگر میں نے سنتے پڑھی تو پوری جماعت نکل جائے گی، تو سنتے چھوڑ دے۔ ہاں اگر اسے پتہ ہے کہ آخری مجھے تحیات بھی مل جائے گا، پھر پہلے پڑھ لے سنتے، لیکن اگر پوری نماز کے چھوٹنے کا اندیشہ ہے پھر سنتے چھوڑے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو، اور فرض پڑھنے کے فوراً بعد سنتے نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ ہیں وہ فرضوں کے فوراً بعد وہ سنتیں ادا کر لیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ سنتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جی ایک اور مسئلہ جی، کہ کیا مغرب کا وقت عوام کے اندر مشہور ہے نا کہ جی مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے جی، تھوڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس اگر دیر کی تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے جناب، اتنا بھی تھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مغرب کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک، اور یہ تقریباً یہ 1.25 گھنٹہ بنتا ہے جی، یعنی گھنٹہ سوا وقت ہوتا ہے نماز کا، اس میں جب بھی آپ نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی، تو گھنٹہ سوا تک بھی آپ نماز ادا کر سکتے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ جلدی ادا کی جائے، اذان کے بعد تاخیر نہ کی جائے، 2 رکعت سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر کسی نے بغیر عذر کے، سفر اور مرض وغیرہ کے عذر کے بغیر اس نے اتنی تاخیر کی مغرب کی نماز میں کہ ستارے پورے طلوع ہو گئے، یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس لیے اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ مغرب کا وقت مستحب اس وقت تک ہے جب تک پورے ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کر لینی مستحب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے بندے نے گھنٹہ، آدھا، پونا گھنٹہ لیٹ بھی ہو گیا تب بھی نماز اس کی جائز ہے۔ تراویح کی قضا کا مسئلہ سن لیں کہ کیا اگر کسی کی تراویح کی نماز قضا ہو گئی تو کیا دوبارہ قضا کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ تو تراویح کی قضا نہیں ضروری، اس کی قضا نہیں ہے جی، نہ وہ بعد جماعت پڑھے گا نہ وہ الگ پڑھے گا۔ ہاں اگر اس نے الگ پڑھی ہے تو یہ اس کے نفل شمار ہوں گے، تراویح نہیں ہوگی، تراویح کی قضا نہیں ہوتی جی،
یہ تھے اہم مسائل. باقی انشاءاللہ پھر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لے. اصل میں نا اس پر اختلاف ہے. وہ علماء جن کا موقف ہے کہ وطر فرضوں کے تابع ہیں، وطر فرضوں کے تابع ہیں، تو ان کا تو یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے جی کہ فرض باجماعت پڑے گا تو پھر ہی وطر بھی پڑے گا باجماعت، کیونکہ وطر فرضوں کے تابع ہیں. اور جن کا موقف یہ ہے جی نہیں جی وطروں کی جماعت کا فرضوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جماعت الگ ہے، فرضوں کے الگ ہے. ان کا موقف ہے کہ اگر فرض اس نے نہیں بھی پڑھے تو وطر وہ بے شک جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دونوں طرح کے اقوال ہیں. جی بالکل، سجدہ تلاوت منع نہیں، صرف نوافل یہ مکروہ ہیں. فجر عصر کے بعد اور کوئی نماز، سجدہ تلاوت ہو، قضا نماز ہو، وہ سب جائز ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ